ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو ایوری ٹائم کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو. You guys want to say something? آپ ان سے پوچھنا وہ لینتھی کرنا چاہتے ہیں. میں نے ان کو بولا تھا کہ کیوں گڈ گول ہو. بہرحال ہاؤ ٹو اسٹے پازیٹیو ایوری ٹائم کہ شاید اس میں کوئی خیر ہو. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے اندر کی دنیا کو بیلنس کرنا سیکھیں, کنٹرول کرنا سیکھیں. اندر کی دنیا کے اندر انسان ہر وقت پازیٹیو نہیں رہ سکتا کیونکہ وہ پتھر کا نہیں بنا, اس کو غصہ بھی آتا ہے. اس کو غصہ ایسا غصہ آتا ہے انسان پھٹ جائے آگے سے. بلکہ آپ سوچیں دکھ بھی ہوتا ہے, غم بھی ہوتا ہے. اٹ از ناٹ اباؤٹ بینگ فرسٹ آف آل بینگ پازیٹیو ان سائڈ. کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جی کوئی مجھے گالی دے دے تو مجھے فیل نہیں ہوگی, کوئی مجھے تھپڑ مارتے تو مجھے فیل نہیں ہوگا, کوئی مجھے ریجیکٹ کرتے مجھے فیل نہیں ہوگا, کوئی مجھے میرٹ کے اوپر ریجیکٹ کرتے مجھے فیل نہیں ہوگا. دس از آل نانسنس. انسان ہے, اس کے کلیجے کو درد ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر جیتے ہیں, آپ رو رہے تھے بیٹھ کے کہ میں یہ لڑنے جھگڑنے نہیں آیا تھا, میں تو سمپل پیغام دینے آیا تھا. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. تم دنیا پہ چھا جاؤ گے اگر تم اللہ کی الوہیت کا اقرار کرو. میرے چاچا اس ٹائم پہ پرزنر آف وار ہیں. اس ٹائم I didn't come to do all of this. He was crying at that time. تو کہنا کہ جی مرد کو غم نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے, کیا فضول بات ہے. Every heart is painful. تو بھائی یہ کہنا کہ جی میں ہر وقت پازیٹیولی سوچوں ہر چیز کے بارے میں, یہ اپروچ غلط ہے. پازیٹیو سوچنے کا مطلب کبھی کبھی ناراضگی بھی کبھی کبھی اندر ناراض ہونا بھی پازیٹیوٹی ہوتی ہے کبھی. تو یہ بھی ایک علیحدہ بات ہے جو سوال ہونا چاہیے تھا, میں اپنے آؤٹر ایکسٹرنا پہ اپنے آپ کو کمپوز کیسے رہوں. دیٹ از واٹ میٹرز. کلیجے میں تو بھائی ہر کسی کو لگ جاتی ہے اچھی خاصی. ایوری بڈی گوز تھرو پین. آپ بیٹھے ہیں, کسی نے سلام نہیں کیا آپ کے, آپ کو ٹھیک ہے آپ کو فرق نہیں پڑنا چاہیے, مگر آپ یہ کہیں جی میرے دل سے گزرے گی نہیں وہ چیز, تو جی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت انسان کا کلیجہ اسے تکلیف ہو جاتی. ہاں وہ ایک بات اور ہے کہ ٹریننگز کر کے, اسپرچل پریکٹسز کر کے اور روحانی تعلق مضبوط کر کے اور نفس کے اوپر قابو پا کے انسان کو ایک ٹائم پر کچھ فیل نہیں. لوگ اسے بلائیں, عزت دیں نہ دیں, لوگ اسے دیکھیں نہ دیکھیں, لوگ اس کو امپورٹنس دیں نہ دیں, لوگ اس کے آٹوگراف لینے آئے نہ آئیں, اٹ ڈزنٹ میٹر. ٹھیک ہے ایک وقت کے بعد فرق نہیں پڑتا. کہ اس کی خود شناسائی اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کی وجہ سے اپنی ایگزسٹ نہیں کر رہا ہوتا, وہ اللہ کی وجہ سے اور اپنی وجہ سے ایگزسٹ کر رہا ہوتا. لیکن بات سوال یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں لوگوں میں اپنے آپ کو کمپوز کیسے رہوں, کیونکہ آپ کی یہ فیس ہے نا, دس از ایوری تھنگ. ایون یو واچنگ مائی فیس, یہ ہلکی سی جھریاں آنی ہے, یہ ہلکا سا فریکل ہونا ہے, یہ آنکھیں ہلکی سی بند ہونی ہے, یہ منہ تھوڑا سا یوں ہونا ہے, یہ ہاتھ تھوڑا سا ہلنا شروع ہونا ہے, لوگوں کا میٹر آن ہو جائے گا آپ کے بارے میں. اچھا اب یہ چل رہا ہے, اب یہ بات چل رہی ہے, اب یہ سوچ رہا ہے, یہاں کچا ہے, یہاں ولنریبل ہے, یہاں یہ ہے, یہاں یہ ہے. دیٹس ہاؤ یو نیڈ ٹو کمپوز یورسیلف. اسے منافقت نہیں سمجھیے گا کہ جی اندر کچھ اور ہے اوپر کچھ اور ہے. نہیں, ایسی بات نہیں. ہم موقع محل کے مطابق دیکھیں گے. یہاں مسکرانا ہے اور جی السلام علیکم, لوگوں نے بات کر دی ہے ٹھیک ہے جی, اور آپ سنائیں طبیعت. لرن ٹو کمپوز یورسیلف, کیونکہ آپ جتنا زیادہ اپنا ایکسپریشن ہیوی لے کے آئیں گے اتنا ریڈیبل ہوں گے لوگ, اتنا آپ کو اتنا ماریں گے. پریکٹیکل ٹپ دے رہا ہوں آپ. تو کچھ لوگوں میں یہ بہت بڑا نقص ہوتا ہے, وہ کھل کے اپنا آپ رکھ دیتے ہیں لوگوں کے آگے, تھنکنگ دیٹ پیپل ول انڈرسٹینڈ ایکسپریشنل ٹراما آئی ایم گوئنگ. بھائی جان یہ نہیں, یہ میں آپ کو آج کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, یہ زندگی کیا جہاں لوگ سمجھ جائیں. سو اسٹاپ ڈوئنگ تھنکنگ دیٹ پیپل مائٹ انڈرسٹینڈ. ڈو واٹ پیپل ول انڈرسٹینڈ بائی دیم سیلف. ڈونٹ ٹرائی ٹو پرسیو, وہ مجھے جو چڑھیے میں کہہ دوں, نہیں, وہ کرنا ہے جو لوگوں کو سمجھ نہیں آئے. پھر اس میں انسان اپنی تھوڑی بات کرتا ہے. اس کے بعد بھی اندر پازیٹیو رہنے کا طریقہ کار کیا ہے, انما اشکو بثی و حزنی للہ. سب سے بڑی ریسیپی ہے خوش رہنے کی, پازیٹیو. میں اپنا غم تو اللہ کو دوں. لیکن بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان نے کسی جگہ کے اوپر سادھو ہی بن جانا ہے, جواب نہیں دینا. بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جہاں جائز بدلہ بنتا ہے, وفی القصاص حیات لاولی الالباب, کہ قصاص میں اللہ نے زندگی رکھی ہے, بدلہ اللہ نے انسان کی فطرت میں نیچرلی رکھا ہے. بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں تھپڑ مارے تو دوسرا تھپڑ آ گیا. بینگ پازیٹیو کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہر وقت گالیاں دے رہا ہو, ہر وقت. اٹ از سبجیکٹو ٹو دا سچویشن. پازیٹیوٹی ول آلسو بی سبجیکٹو ٹو دا سچویشن. علماء سے علم حاصل کریں کہ کس محل میں یہ بھی نبی کی پازیٹیوٹی ہے اگر یہاں پر اس کے ساتھ تھوڑا سخت رویہ رکھے, اور یہ بھی پازیٹیوٹی ہے کہ یہاں پر آپ نے اس کو تھوڑا سا لیوریج دے دیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پازیٹیوٹی کا ایکویلبریم نہیں ملے گا, اس لیے تو اتنا بڑا رزلٹ اچیو کیا. پازیٹیوٹی رہنے کا مطلب ہر وقت یہ نہیں کہ جی آپ اسمائل کرتے رہیں, لوگ آپ کو مارتے رہیں اور آپ مسکراتے رہیں. دس از ناٹ نیچرل, اٹ از سبجیکٹو ٹو دا سچویشن. ہر جزوی مسئلے میں پازیٹیوٹی علیحدہ طریقہ. اگر انسان ایک ہی قسم کے مسئلے میں بار بار پڑھے تو اس کو کیا مطلب؟ یار بہت ہی انڈیفائنڈ کوشچن ہے. یہ کیسے پتا چلے گا کہ مشکل میں آپ ہیں وہ آزمائش ہے یا سزا؟ اگر وہ مشکل آپ کو ڈیولپ کر گئی ہے تو
بلکہ وہ تو نعمت اور رحمت. اگر وہ مشکل آپ کو روک گئی ہے, کنفیوز کر گئی ہے, ڈاؤٹس میں رکھا ہوا ہے, تو جہاں پر اونٹ بیٹھے گا اس کے مطابق دیکھیں. اگر مشکل نے آپ کو برباد کر دیا ہے, آزمائش نے آپ کی پروڈکٹیوٹی روک دی ہے, آپ کی ایفیشنسی روک دی ہے, آپ کی افیکٹونیس روک دی ہے, آپ کی اسپرچولیٹی روک دی ہے, آپ کی کانشیسنس بڑھا دی ہے, پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی ایک لحاظ سے عذاب. تو تکلیف اگر بنا جائے انسان کو, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ, اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک جنرل تو ہمیشہ رہے گی نا کہ بھائی تکلیف آ رہی ہے, اللہ کا وعدہ ہے, ہم اللہ کو کہیں گے نا قیامت کے دن, اللہ تو نے تو کہا تھا حتی الشوک یشاقھا الا کفر بہ من خطایا, کہ تکلیف ہوگی تو گناہ مٹائے گا, تو مجھے تو تکلیف ہوئی تھی, تو نے تو مٹا دیا ہوگا. تو یہ اللہ کی کیمی باتیں ہیں, ایک جنرل کراس. لیکن اگر آپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے, کسی کا حق مارا ہے, کسی کے ساتھ کچھ کیا, آپ کو احساس بتائے گا نا اندر سے. آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہے 20 منٹس, آپ نے اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو آپ کو نہیں پتا. ویسے کہتے ہیں جس نے پیسے لینے ہوتے ہیں نا اس کو تو پتا ہوتا ہے, جس نے پیسے دینے ہوتے ہیں نا اس کو نہیں پتا ہوتا. ظالم کو کبھی نہیں پتا ہوتا ہے کیا ظلم کیا. مظلوم سے پوچھیں, اس کو حفظ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. تو کبھی کبھی ویسے ہی ایک جنرل آڈٹ کرنے کے لیے پوچھ لیا کریں لوگوں سے, یا کہہ دیا کریں بھائی اگر مجھ سے کسی کے ہاتھوں سے میرے ظلم ہو گئے, مجھے معاف کر دی, میں انسان ہوں اور آدم کی ہوں, کل بنی آدم خطا وغیر الخطا. مگر ہم نے تو آڈٹ لینا ہی نہیں. میں نے ایک دفعہ کسی سے پوچھا نا, آپ سے کبھی غلطی ہوئی ہے, بڑا تفکر کر کے نا, گہرا فکر کر کے کہتے ہیں مجھے نہیں لگتا. کیا بات ہے جی, کیا پرفیکشنزم. تو یہ فرعونیت ہے, ایسی بات نہیں. تو لیکن زندگی کی سانس چل رہی ہے, اگر وہ عذاب بھی ہوا, قیامت کا عذاب پھر بھی دور ہو گیا, اس میں سے بھی پازیٹیوٹی نکل. موجودہ زندگی میں دنیاوی اور دینی زندگی کو توازن میں کیسے رکھیں. سی اے اسٹوڈنٹ 21 ایئرس. بیٹا پہلے تو یہ جو تفریق ہے نا, دنیاوی زندگی اور دینی زندگی, اس کو ایسا لگ رہا ہے کہ جی دنیا ایک علیحدہ پلانٹ ہے اور دین ایک علیحدہ پلانٹ ہے. تو میں جب دین پر ہوں تو میں ادھر دنیاوی پلانٹ کیسے لے کے جاؤں, اور جب میں دنیا کے اندر ہوں تو میں دینی پلانٹ لے کے. یار دین ہے کیا؟ سانس لینا جب انسان کا بچہ شروع کرتا ہے نا, تو ہمارے اصول فقہ میں ہم پڑھتے تھے, ایک ہوتی ہے اہلیت وجوب, ایک ہوتی ہے اہلیت ادا. آپ جورسپروڈنس کے کورسز کریں تو آپ کو ایک وہ ہوتا ہے انسان کے ساتھ وہ دین جڑ جاتا ہے, وہ ایکٹس اور رائٹس جڑ جاتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں جب وہ فیٹس بنتا ہے نا, جنین جسے کہتے ہیں, وہ تب اس کے رائٹ اسٹیبلش ہوتے ہیں. اور ایک ہے جب وہ بالغ اور عاقل ہو جاتا ہے, تب اس کے ساتھ رائٹس جڑ جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ایک پورا کانسیپٹ جڑ جاتا ہے ریلیجوسٹی. تو دین ہے کیا؟ ہاؤ ٹو ڈو لائف. کون سا مسئلہ ہے جو دنیا کا ہے جہاں دین نہیں ہے؟ کھانا پینا, اٹھنا چلنا, تجارت کرنا, معاملات کرنا, نکاح کرنا, طلاق کرنا, بیگم کے پاس جانا, بچے پالنا, سیاست کرنا, حکومت کرنا, معیشت کے مسئلے, ریویو کے مسئلے, ٹریڈ کامرس وغیرہ, ہنسنا کھیلنا, کھانا پینا, اٹھنا چلنا پھرنا, سونا اٹھنا. واٹ از لائف؟ دس از لائف. رشتے داریاں, تعلقات, نیبرز وغیرہ, جانور, صحت, ایکسرسائز, یہ سب دنیا ہے, یہ سب پر حدیثیں مل جائیں گی. تو فرق کیوں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ اس کو کر رہے ہوتے ہو تو معاشرے میں جس نے یہ فرق اسٹیبلش کیا ہے وہ اس ڈسٹنگوشمنٹ کو لانا چاہتا ہے. یار تم آپ جو ہے نا ریلیجس ہو چکے ہو, میں جو ہوں نا وہ ذرا نان ریلیجس ہوں یا لبرل ہوں. حالانکہ میری نظر میں ایک لبرل آدمی کے اندر بھی جو کام کچھ کر رہا ہو وہ بھی بہت سی ریلیجس باتیں کر رہا ہوگا, وہ بھی بہت سی ریلیجس چیزیں چلا رہا ہوگا, اور ایک ریلیجس. تو یہ فرق کیوں ہے؟ کسی کو مسکرا کے دیکھنا دین ہے, 3 پانی پیتے ہوئے 3 سانس لینا دین ہے, ٹھہر ٹھہر کے کھانا کھانا دین ہے, اپنے پاس کی پلیٹ سے کھانا کھانا دین ہے. لیکن آپ کا کیونکہ جی مجھے تو جی آئی ٹی کا کام پسند ہے, مجھے دوسرے مینیجریل کام نہیں کرنے, تو you're losing an opportunity to be a part of everything, to extract everything from everyone. ایک بندے کے ساتھ obsessed ہونے کا نقصان پتا کیا ہوتا ہے؟ صرف اسی کا خیر شر آ رہا ہوتا ہے. 50 لوگوں کے ساتھ ان کی جگہ پہ جڑنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ ان سے سارا سبسٹنس لے لیتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے. تو what is the more positive way of living a life? ایک کے اندر ہی گھس جائیں کنویں, وہ جو کنواں میں ہر وقت کہتا رہتا نا کنواں کنواں مینڈک, تو وہ کنویں میں رہنے والے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کی کنویں کی ایجوکیشن ہوتی ہے. لیکن جب آپ ڈائیورس ہوتے ہیں, آپ ڈائنامک ہوتے ہیں, ہر جگہ کے ساتھ آپ کا, غریب کے ساتھ, امیر کے ساتھ, لبرل کے ساتھ, مولوی کے ساتھ, دیندار کے ساتھ, بے دین کے ساتھ, غیر مسلم کے ساتھ, مسلمان کے ساتھ, ماں باپ کے ساتھ, دوست, سب کے ساتھ جب آپ جڑے ہوں گے تو آپ کو ایک ان لمیٹڈ انفینٹ نالج آ رہی ہوگی اپنی.